اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے۔ اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 ہے طہور اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی؟ تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہو، 6 ہو، واللہ اعلم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی ملازمہ کی کوٹڑی میں ڈال دو اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا نان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ واضح حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کا میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کہ اس نے اسے دے رکھا ہے۔ کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے مطلقہ، اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دو، اللہ تو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے، ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر 4 مختلف طور سے بات ہو چکی ہے۔ الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟
رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو ذکرہ قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے ہیں۔ اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز پنج گانا بھی نہیں ہے۔ اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا۔ نماز آئی تھی، رات کو کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا۔ اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز پنج گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے، اب یہ ہے۔ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے وہ عمل صالح ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز روزہ ذکر یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل جدوجہد محنت وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال اللہ الذی خلق 7 سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں۔ اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان 2 صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے۔ اب یہ دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم، یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔
تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ واللہ غفور الرحیم. اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو ہے اس کا راستہ معین کر دیا ہے. فرض میں یہ بھی سمجھا گیا لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا. وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے. گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج، اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرا، اسرار سے، خفیہ طور پر، راز کے طور پر. میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے. باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے. فلما نبات بہی، جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا. عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس. بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے. تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے. فلما نبات بھی، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، واظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا. عرف بعضہ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا. وعرض عن بعض، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی. فلما نبأ به، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من انباک ھذا. اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں، بے خیالی میں بات نکل گئی. ایک دوسرا یہ ہے من انباک، آپ کو کس نے بتایا. یہ انداز جو ہے دیکھیے، عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے، اعلموا، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ. اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے. من انباک، آپ کو کس نے بتایا. قال نبانی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے، ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے. لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے، اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے.